اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین سیما بقیت اللہ اللہم اجل لولیک الفرج۔ موضوع سخن دعائے شریف، دعائے امام زمان، دعائے افتتاح ہے۔ ہم نے اس سے پہلے اس دعا کی سند پر گفتگو کی۔ آج اس دعا کے کلمات کی تشریح اور تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ بطور کلی یہ دعا جو ہے وہ 3 یا 4 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ توحیدی نکات پر مشتمل ہے۔ دعا پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب مناجات کا آغاز کرتا ہے، اس وقت پروردگار کی معرفت کا اظہار کرتا ہے، اس کے مقامات، اس کی صفات کو بیان کرتا ہے۔ دوسرا حصہ جو ہے اس میں پروردگار نے جو الہی حجتیں محمد و آل محمد کی شکل میں ہماری ہدایت کے لیے بھیجی، ان پر سلام، صلوات، درود پڑھتا ہے۔ اور اسی طرح اس کا ایک حصہ ہمارے وقت کی حجت امام عصر بقیت اللہ یوسف زہرا سلام اللہ علیہ و اجل اللہ فرج الشریف، ان کے حوالے سے کچھ مطالب ہیں اس دعا میں جو وہ اللہ کی بارگاہ میں بیان کرتا ہے۔ تو اس کا جو پہلا حصہ ہے جو توحید پروردگار اور اس کی معرفت سے متعلق ہے، اور ایک عبد کی اللہ کی بارگاہ میں اپنی عاجزی ہے، میں وہاں سے جو ہے وہ شروع کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ کلمہ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک، یہاں سے آغاز ہوتا ہے دعا کا۔ اس دعا کو جو دعا افتتاح کہتے ہیں وہ اسی جملے کی وجہ سے، اے معبود تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں۔ دوسرے لفظوں میں پروردگار کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنی دعا کا آغاز کر رہا ہوں۔ اصول کافی میں ایک روایت ہے جو امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی۔ یہ روایت بتاتی ہے کہ کیوں ہم کثرت سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، جب بھی دعا کریں سب سے پہلے اس کی حمد و ثنا کریں، اور اگر ہم یہ کام کریں گے تو اس کا کیا اجر ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں المعاف الشاکر لہ من الاجر کا اجر المبتلا الصابر۔ فرماتے ہیں کہ ایسا شخص کہ جس کا اللہ نے امتحان نہیں لیا، معاف ہے آزمائشوں سے، لیکن وہ شاکر ہے، اپنی زبان سے اللہ کی نعمتوں کا ہمیشہ شکر گزار ہے، اس کا اجر المبتلا الصابر، یعنی اس شخص کی مانند ہے کہ جو امتحانوں میں مبتلا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ تو یہ زبان سے جو ہم شکر ادا کرتے ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ درست ہے تنہا زبان کا شکر کافی نہیں ہے، انسان اپنے عمل میں بھی اللہ کا مطیع ہو، قدردان ہو، لیکن زبان کا شکر بھی اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ اس کا اجر اس شخص کی مانند ہے جو اللہ کے امتحانوں میں، مختلف بلاؤں مصیبتوں میں پڑا ہوا ہے اور صبر کر رہا ہے۔ لہٰذا جب بھی اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھائیں اور کچھ مانگنا ہو خدا سے،
اس وقت اس کی نعمتوں کو یاد کریں اور کہیں پروردگارا میں تو لائق نہیں تھا ان نعمتوں کا، تو نے مجھ پر اتنی نعمتیں نازل کی، میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ زبان سے جو شکر ہے یہ بسا اوقات ہمیں اس عذاب سے بھی بچا لیتا ہے کہ جن کی وجہ سے نعمتیں اٹھ رہی ہوتی ہیں، یعنی انسان بسا اوقات ایسے گناہ کرتا ہے کہ نعمتوں کو وہ گناہ جو ہے وہ اٹھا لیتا ہے۔ جیسے دعائے کمیل میں ہے، مولا کائنات فرماتے ہیں اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم، خود پروردگارا میرے ان گناہوں کو معاف کر کہ جو نعمتوں کو تبدیل کر دیتے ہیں، نعمت کی جگہ مصیبت آ جاتی ہے۔ اور یہ نعمتیں کوئی کم تو نہیں ہے، لا یعد ولا یحصی، کبھی بھی انہیں شمار نہیں کیا جا سکتا، بہت زیادہ ہے۔ انسان اوپر سے نیچے دیکھے، سب کچھ پروردگار کی نعمت ہے جہاں میں اپنے وجود میں دنیا میں آیا، زندگی کی نعمت ملی، والدین کی نعمت ملی، اب آپ گننا شروع کریں تو یہ تو ختم ہی نہیں ہوگی۔ اور ایک سب سے بڑی نعمت جو ہے وہ ولایت کی نعمت بھی ہے۔ کہتے ہیں ایک شخص امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور کہنے لگا میں فقیر ہوں۔ مولا نے فرمایا کہ ایسا نہ کہو کہ میں فقیر ہوں۔ کہنے لگا آقا تو کیا کہوں، سچ بول رہا ہوں، اگر فقیر نہ ہوتا تو آپ کی بارگاہ میں ہاتھ کیوں دراز کرتا، کیوں پھیلاتا۔ فرمایا ہم سے محبت رکھتے ہو؟ کہنے لگا کیوں نہیں آقا۔ فرمایا اس محبت کو پیسوں سے بیچ سکتے ہو؟ کہنے لگا ساری کائنات اگر مجھے ملے اس محبت کی قیمت کے طور پر تو اسے نہیں بیچوں گا۔ فرمایا بس نہ کہو میں فقیر ہوں۔ اشارہ یہ ہے کہ سب سے بڑی نعمت ولایت، اس طرح بے شمار نعمتیں ہیں ہماری عام روٹین کی زندگی۔ یہ ساری نعمتیں جو ہیں وہ لائق کے شکر ہیں۔ انسان اپنی اس زبان جس سے اتنے گناہ کرتا ہے، اگر گناہوں کو دھونا چاہتا ہے، اس زبان کو پاک اور معطر کرنا چاہتا ہے، تو اسے اللہ کی نعمتوں کے شکر کے حوالے سے اس زبان کو کھولے۔ اللہم انی افتتح الثناء بحمدک وانت مسدد للصواب بمنک۔ پروردگارا تیری حمد کے ذریعے تیری تعریف کا آغاز کرتا ہوں، اور تو اپنے احسان سے مجھے راہ راست دکھانے والا، یہ تیرا مجھ پر احسان ہے کہ اس عقیدہ پر ہوں، اس دین پر ہوں، محمد والے محمد کی محبت ہے، یہ ولایت ہے، تو یہ تیرا احسان ہے۔ مجھے کسی اور کے گھر میں بھی پیدا کر سکتا تھا، دنیا کے کسی اور خطے میں، جہاں نہ توحید ہو نہ ولایت کی خبر۔ تیرا یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ مجھے مسلمان بنایا، پھر مومن گھرانے میں پیدا کیا۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ وَأَيْقَنْتُ، پروردگارا میں نے یقین کیا ہے کہ انک انت ارحم الراحمین فی موضع العفو والرحمہ، کہ تو معافی دینے، مہربانی کرنے کے مقام پر سب سے بڑھ کر رحم و کرم کرنے والا ہے۔
درست ہے، اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ رحمت و کرم کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب میں جسور ہو جاؤں اور جب دل چاہے سرکشی کروں، نافرمانی کروں. کیوں؟ آگے وہ کہتا ہے کہ وَأَشَدُّ الْمُعَاقِبِينَ فِي مَوْضِعِ النَّقَالِ وَالنَّقِمَةِ، اور اگر قرار یہ پائے کہ خدا حساب لے، میری زندگی کا حساب و کتاب لے اور عذاب دے، تو سب سے سخت عذاب دے گا. امام صادق علیہ السلام سے کتاب شریف اصول کافی میں نقل ہوا ہے کہ کوئی ایسا بندہ نہیں ہے، کوئی ایسا بندہ نہیں کہ اگر خدا چاہے اس کا حساب لے تو وہ ہلاک ہو جائے. یقیناً وہ ہلاک ہو جائے. یہ تو پروردگار کا فضل ہے کہ وہ اس کی رحمت، اس کا فضل اس کے حساب سے پہلے ہے. اس لیے یہاں بھی اس نے دعا میں ہم دیکھ رہے ہیں دعا پڑھنے والا سب سے پہلے اللہ کی رحمت اور وہ بھی ارحم الراحمین کو پکار رہا ہے. درست ہے تو حساب لے سکتا ہے اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو سوائے عذاب کے کسی اور چیز کے لائق نہیں، لیکن تو ارحم الراحمین. یہ دعا جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمان اجل اللہ فرج الشریف اللہ کی بارگاہ میں مناجات کرنے والے بندے کو، عبد کو خوف اور رجا یعنی امید اور خوف کی حالت میں اسے رکھ رہے ہیں. اللہ کی رحمت کی خبر بھی ہے اور عذاب کی. چونکہ انسان حقیقت تو یہ ہے وہ ڈرتا ہے اپنے عمل سے، چونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کا عمل کیا ہے. اگر کوئی عمل بھی ہے تو اس کا بھی اسے پتہ ہے کہ اس کے اندر کتنی کمیاں ہیں. وہ اس قابل ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں خدا سے ایسے ڈرو کہ اگر جن و انس کے نیک اعمال کو بھی اللہ کی بارگاہ میں لاؤ تو یہ سوچو کہ ہو سکتا ہے خدا پھر بھی ہمیں عذاب کرے. خدا عادل ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن انسان اگر اعمال میں دیکھے تو اس کے اندر ہمیشہ کمیاں ہیں، نقائص ہیں. جتنی نعمتیں اللہ نے دی، یہ اعمال ان نعمتوں کا حقیقی معنوں میں شکر نہیں ہے. یہ اس کی رحمت و کرم ہے کہ وہ ہمارے ان ناقص اعمال کو محبت سے اپنے فضل سے قبول کرتا ہے. اب دعا کرنے والا جو ہے اس خوف اور رجا کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پھر مزید اس کے ایک صفت اور اپنی معرفت کا اظہار کرتا ہے کہ وَأَعْظَمُ الْمُتَبَحِّرِينَ وَأَعْظَمُ الْمُتَحَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ. معذرت چاہتے ہیں. وَأَعْظَمُ الْمُتَجَبِّرِينَ فِي مَوْضِعِ الْكِبْرِيَاءِ وَالْعَظْمَةِ. کہنے والا کہتا ہے کہ بڑائی اور بزرگی کے مقام پر تو تمام قاہروں اور جابروں سے بھی بڑا ہو. یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی قاہر، کوئی بڑا کبریائی کے لائق نہیں، کوئی عظمت کے لائق نہیں. سب سے بڑھ کر ہے، کائنات اس کی ہے، اس سے بڑھ کر کون قاہر اور جابر اور قادر ہو سکتا.
پھر کہنے والا اللہ سے اجازت مانگ رہا ہے، جیسے انسان ایک بڑی ہستی سے کہتا ہے مجھے اجازت ہے میں کچھ کہوں، یہاں بھی وہ کہتا ہے اللہم اذنت لی فی دعائک و مسئلتک، پروردگارا تو نے مجھے یہ اجازت دے رکھی ہے کہ تجھ سے دعا کروں، تیری بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کروں۔ یہ پروردگار کی مہربانی ہے، یہ اس کی عظمت ہے ہم جیسے ضعیف حقیر ذلیل بندوں پر، کہ جو سوائے گناہوں کے کچھ نہیں کرتے، اور اگر کوئی نیک عمل کرتے ہیں تو اس کے اندر بھی اتنی کمیاں، اتنے نقائص، پھر بھی اس نے اجازت دی ہوئی ہے کہ ہم دعا کریں اس کی بارگاہ میں، اپنے ہاتھ بڑھائیں۔ کہتے ہیں کہ اللہ کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ خدا کسی کو دعا کی اجازت نہ دے، اسے یہ معرفت ہی نہ دے، اسے یہ سوچ ہی نہ دے کہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، اسے اپنی دعاؤں سے، اپنی بارگاہ میں دعا کرنے سے، حاجت پیش کرنے سے محروم کر دے۔ یہ سب سے بڑا عذاب ہے، کیونکہ اس شخص نے فقط اور فقط جہنم کی خوراک بننی ہے، اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے، ایسے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں کہ اپنے لیے کوئی راہ چھوڑی نہیں ہے کہ خدا اسے بخش دے۔ آج اگر ہم دعا کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں اجازت دی ہے اس کی بارگاہ میں دعا کریں، تو یہ گویا امید کی راہ باقی ہے، اور یہ اللہ کا ہم پر فضل ہے، یہ خدا کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں ابھی بھی نظر رحمت سے دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح انشاءاللہ اس دعا کے مزید کلمات کو بعد والے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خدایا اس دعائے افتتاح کے یہ جو کلمات تیری بارگاہ میں بیان کر رہے ہیں، امام زمان کے یہ کلمات ہیں، ان کلمات اور اس امام کے صدقے ہمیں اس قابل بنا کہ تیری بندگی کر سکیں، تیری بندگی میں جئیں اور تیری بندگی میں ہی دنیا سے جائیں، تجھ سے ملاقات کریں۔ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں اپنے لائق صالح بندوں میں سے قرار دے، اور زمانے کی حجت کے سچے خدمت گزاروں میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔